بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا تیسرا پہر گزر رہا تھا اور سردیوں کی یخبستہ ہوائیں جسم میں تیر کی طرح چبھ رہی تھیں۔ شہر سے دور اس بڑی سڑک پر ہو کا عالم تھا جہاں دور دور تک ویرانی ہی ویرانی تھی۔ اس گھپ اندھیرے میں صرف ایک جگہ روشنی ٹمٹما رہی تھی اور وہ سیٹھ غفور کا پرانا سا ڈھابا تھا۔ پیلی بلب کی مدھم روشنی میں وہ جگہ کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ڈھابے کے باہر رکھی لکڑی کی چرپائی پر سیٹھ غفور آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک لوہے کا صندوق رکھا تھا جس میں وہ دن بھر کی کمائی کے نوٹ گن کر رکھ رہا تھا۔ سیٹھ غفور کی شکل ہی اس کی فطرت کی عکاسی کرتی تھی۔ موٹی گردن، چھوٹی چھوٹی لالچی آنکھیں اور پان سے رنگے ہوئے دانت۔ وہ ہر نوٹ کو انگلی پر تھوک لگا کر ایسے گنتا جیسے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ اس کی اپنی جان ہو۔ ڈھابے کی پچھلی طرف جہاں برتن دھونے کی جگہ بنی تھی وہاں 13 سال کا ایک دبلا پتلا لڑکا سمیر سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے میلے برتنوں کا ایک پہاڑ تھا۔ دسمبر کی سرد رات میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال ڈال کر اس کی انگلیاں نیلی پڑ چکی تھیں اور سن ہو رہی تھیں، مگر اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہاتھ روک لے۔ سمیر ایک یتیم بچہ تھا جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، نہ ماں کی ممتا نہ باپ کا سایہ۔ اس کی کل کائنات یہی ڈھابا اور یہاں کے جھوٹے برتن تھے۔ سیٹھ غفور نے اسے صرف 2 وقت کی روٹی اور رہنے کی جگہ کے بدلے غلام بنا رکھا تھا۔ اچانک سیٹھ کی کرخت آواز نے رات کی خاموشی کو چیرا۔ اوے چھوکرے، ہاتھ چل رہے ہیں یا سو گیا ہے تو؟ اگر یہ برتن آدھے گھنٹے میں نہ دھلے تو آج رات کا کھانا بھول جا۔ سمیر کا دل دہل گیا۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانے کی کوشش کی مگر ٹھنڈ کی وجہ سے ایک پلیٹ اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گری اور چھن کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ سیٹھ غفور غصے سے اچھل پڑا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور سمیر کے سر پر ایک زوردار چپت لگائی۔ میرے نقصان کے دشمن، تجھے روٹی مفت کی ملتی ہے جو تو میرے برتن توڑ رہا ہے؟ یہ پلیٹ تیری 2 دن کی روٹی کے برابر ہے۔ اب کل اور پرسوں تجھے بھوکا رہنا پڑے گا، تب جا کر اس کا حساب برابر ہوگا۔ سمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ رویا نہیں۔ اس کے آنسو کب کے سوکھ چکے تھے۔ اس نے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے سمیٹے اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سیٹھ سے رحم کی امید رکھنا پتھر سے پانی نچوڑنے کے برابر ہے۔ ڈھابے سے کچھ فاصلے پر سڑک کے اس پار ایک بہت قدیم اور گھنا پیپل کا درخت کھڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ درخت ایک دیو ہیکل راکشس کی طرح لگتا تھا۔ اس درخت کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں جیسے وہ کسی کو جکڑنے کے لیے تیار ہو۔ اس علاقے کے لوگوں اور ٹرک ڈرائیوروں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ درخت آسیب زدہ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور خاص طور پر چاندنی راتوں میں وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رات کے وقت کوئی بھی ڈرائیور اپنی گاڑی اس درخت کے سائے میں نہیں روکتا تھا۔ سیٹھ غفور اگرچہ خود ان باتوں کو توہم پرستی سمجھتا تھا مگر وہ سمیر کو ڈرانے کے لیے اس درخت کا خوب استعمال کرتا تھا۔ سیٹھ اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا اور حقہ گڑگڑانے لگا۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھ کر طنزی انداز میں کہا، جلدی کر لے ورنہ سنا ہے کہ اس پیپل والے درخت کی چڑیل کو سست بچے بہت پسند ہیں۔ اگر تو نے کام چوری کی تو تجھے اسی درخت کے نیچے چھوڑاؤں گا، پھر وہ تیرا جو حشر کرے گی وہ تو خود دیکھ لیو۔ سمیر نے ڈرتے ڈرتے اس درخت کی طرف دیکھا۔ گپ اندھیرے میں وہ درخت واقعی بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ ہوا سے ہلتے ہوئے اس کے پتے ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو۔ سمیر نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور برتن مانجنے کی رفتار تیز کر دی۔ اسے سیٹھ کی مار سے تو ڈر لگتا ہی تھا مگر اس انسان رات میں پیپل کے درخت کا خوف اس کے دل و دماغ پر زیادہ حاوی تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور سمیر نہیں جانتا تھا کہ اس درخت کے ساتھ اس کی قسمت کا کیسا عجیب اور گہرا رشتہ جوڑنے والا ہے۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اسے یہ برتن ختم کرنے ہیں ورنہ سیٹھ کی گالیاں اور مار اس کا مقدر ہوں گی۔ سیٹھ غفور نے حساب لگایا تھا کہ برتن دھونے کا گندا پانی بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس میں صابن کے ٹکڑے اور کھانے کے ذرات شامل ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت ضائع نہیں ہونے چاہیے، لیکن چونکہ سمیر نے کام کرتے ہوئے غلطی سے ایک کپ نیچے گرا کر توڑ دیا تھا اس لیے سیٹھ نے سزا کے طور پر فیصلہ کیا کہ یہ گندا پانی پیپل کے درخت کی جڑوں میں پھینک کر آئے گا۔ سیٹھ کو معلوم تھا کہ سمیر اس کام سے کتنا ڈرتا ہے۔ اٹھائیے بالٹی اور جلدی جا کر اس پیپل کے درخت کی جڑوں میں ڈال۔ خبردار، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی یہاں گرا تو تیرا حشر میں کروں گا، اور اگر وہ آسیب زدہ چڑیل تیرا حشر کرے گی
تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سیٹھ نے یہ کہتے ہوئے کہکا لگایا۔ سمیر کا دل حلق میں آ گیا۔ یہ رات کا وہ آخری پہر تھا جب سڑک پر سے گزرنے والی چند گاڑیاں بھی تھم چکی تھیں۔ یخبستہ ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے، جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ سمیر نے کوڑے کی بالٹی اٹھائی۔ وہ اتنی وزنی نہیں تھی جتنا وزن اس کے ڈر کا تھا۔ اس نے قدم قدم چلنا شروع کیا۔ ڈھابے کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی تھی اور پیپل کے درخت کے نیچے اندھیرا اپنی حکومت قائم کر چکا تھا۔ وہ اندھیرا اتنا گھنا تھا کہ سمیر کو اپنے قدموں کا نشان بھی سجائے نہیں دے رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کا نام لے رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ کوئی ہوتا، کوئی ساتھی یا دوست جو اس وقت اس کے ڈر کو بانٹ سکتا۔ بالآخر وہ درخت کی جڑوں کے قریب پہنچ گیا۔ خوف کے مارے اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کی اور بالٹی کو درخت کی جڑوں کے پاس جھکایا تاکہ سارا گندا پانی وہیں گر جائے۔ جیسے اس نے بالٹی خالی کی، اسے اپنے سر کے اوپر سے بہت اونچی اور چھیڑنے والی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ کوئی معمول کی ہنسی نہیں تھی، بلکہ ایسی ہنسی تھی جو پورے جنگل کے سناٹے کو توڑ رہی تھی۔ سمیر کے ہاتھ سے خالی بالٹی گر گئی اور ایک بھاری آواز کے ساتھ زمین سے ٹکرائی۔ اس نے ڈر کر اوپر دیکھا۔ اس کے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ درخت کی ایک موٹی شاخ پر الٹی لٹکی ہوئی ایک لڑکی پاؤں ہلا رہی تھی۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے مگر وہ نیچے نہیں آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چمکتی ہوئی چیز تھی۔ سمیر کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ وہ کوئی ہیرا ہے، لیکن ڈر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا تو لڑکی نے آنکھ ماری۔ اس بار سمیر کی چیخ نکل گئی۔ وہ اپنے دماغ کے ہر حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سمیر نے بھی چند قدم ہی دوڑے تھے کہ وہ لڑکی ہوا میں ایک جھٹکے سے گھومی اور ایک ہی پل میں زمین پر آ گئی۔ وہ تیزی سے سمیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ سمیر اسے ٹکرا گیا اور گرنے سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا۔ اب لڑکی سیدھی کھڑی تھی۔ وہ لمبی تھی اور اس کے کپڑے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی مسکراہٹ تھی۔ سمیر خوف سے پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ لڑکی نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر ایک انگلی سے سمیر کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ اس کی آواز بالکل میٹھی تھی مگر اس میں بہت زیادہ شرارت تھی۔ ارے اتنا ڈرپوک ہو؟ اس نے پوچھا، پھر آنکھ مارتے ہوئے بولی، میں تو تمہارے سیٹھ کا حلیہ بگاڑنے کا سوچ رہی تھی، تمہیں کیوں ڈرایا؟ پاگل کہیں گے۔ سمیر کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ڈر بھاپ بن کر ہوا میں اڑ گیا۔ وہ اب بھی ہل رہا تھا مگر اس نے بھاگنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے گل رخ کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا جب کسی نے اسے ڈرایا نہیں تھا، بلکہ اسے ایسے بات کی تھی جیسے کوئی دوست کرتا ہے۔ یہ کوئی عام چڑیل نہیں تھی، یہ تو پیپل کے درخت کی مسکراتی ہوئی جنزادی تھی۔ رات کا اندھیرا اب بھی گہرا تھا مگر سمیر کے دل سے خوف کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ گل رخ نے اسے جو تسلی دی تھی اس میں ایک سچی محبت اور اپنائیت تھی۔ وہ اسے کوئی خطرناک بلا نہیں بلکہ ایک شرارتی مگر پیار کرنے والی دوست لگ رہی تھی۔ گل رخ سمیر کو لے کر درخت سے تھوڑے فاصلے پر ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ گل رخ نے مسکراتے ہوئے اپنے بارے میں بتایا، وہ کوہ کاف کی سب سے زندہ دل اور لاڈلی جنزادی تھی۔ وہ انسانوں کی دنیا کی سیر کرنے نکلی تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ کوہ کاف کی زندگی سے بہت اکتاہٹ والی لگتی تھی۔ اس کا نام گل رخ تھا اور وہ ایک ایسی جنزادی تھی جس انسانوں سے ڈرانے یا انہیں تباہ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ مذاق کرنا اور ان کی مدد کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں پچھلے کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، گل رخ نے نرمی سے کہا۔ جب بھی تم برتن مانجھ کر یہاں آتے تھے تمہارے آنسو مجھے تمہاری کہانی بتا دیتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا وہ سیٹھ کتنا ظالم ہے، مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے۔ سمیر پہلی بار کسی کو اپنا دل کا حال سنا رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک جنزادی ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور پھٹی ہوئی قمیص کی آستین سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ میرا کوئی نہیں ہے، سمیر نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ چھوڑ گئے، اس کے بعد سے یہی ڈھابا میری دنیا ہے۔ میرے لیے نہ کوئی چھٹی ہے، نہ کوئی اچھی خوراک اور نہ کوئی اچھی بات۔ سیٹھ مجھے باسی روٹی دیتا ہے اور ہر گاہک کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میں اس گندی بالٹی کے گندے پانی کی طرح ہوں۔
जिसे कोई नहीं चाहता। समीर की आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए और गुलरुख का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में शदीद रोशनी आई जो फौरन बुझ गई। बस, गुलरुख ने गुस्से से कहा, आइंदा अपने बारे में ऐसा कोई लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुम्हारी किस्मत इस गंदे पानी जैसी नहीं, बल्कि एकदम साफ और चमकदार है। मैं तुम्हारी दोस्त हूं और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगी जो वो जालिम सेठ करता है। अगली सुबह समीर ढाबे पर काम कर रहा था। गुलरुख ने फैसला किया कि वो खुद अपनी आंखों से सेठ का जुल्म देखेगी ताकि उसके इंतकाम की आग मजीद तेज हो सके। सूरज निकलते ही गुलरुख ने अपना जन्नाती रूप बदला और पीपल के दरख्त की छोटी सी शाख में छुप कर बैठ गई, जहां से ढाबे का सारा मंजर साफ नजर आता था। उस दिन ढाबे पर ट्रक ड्राइवरों की एक लंबी कतार लगी थी। सेठ गफूर का मूड बहुत अच्छा था क्योंकि कमाई बहुत हो रही थी। समीर गर्म चाय की गिलास लेकर ग्राहकों को पेश कर रहा था। गर्मी और ज्यादा काम की वजह से वो थका हुआ था। इसी स्ना में एक ट्रक ड्राइवर ने चाय के पैसे देते हुए समीर से कहा, बेटा तुम बहुत मेहनत करते हो, ये लो मेरी तरफ से। उसने समीर को चुपके से 10 रुपए का एक नोट थमा दिया। बदकिस्मती से सेठ गफूर ने यह मंजर देख लिया। लालच की एक आग उसके अंदर भड़क उठी। जैसे ही ट्रक ड्राइवर चला गया, सेठ लपक कर समीर के पास आया। क्या दिया उसने तुझे? सेठ ने धारते हुए पूछा। निकाल फौरन बाहर। यहाँ जितनी भी बख्शिशें आएंगी वो मेरे हक की हैं क्योंकि तू मेरा नौकर है। समीर ने डरते डरते 10 रुपए का नोट सेठ की हथेली पर रख दिया, मगर सेठ का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने समीर का बाजू पकड़ा और उसे सबके सामने बीच ढाबे में घसीटा। देखो सब, ये है उस यतीम की फितरत। ये मुझसे चोरी करता है, मेरी कमाई को छुपाता है। अगर मैं इसे रोटी न दूं तो ये भूख से मर जाए, मगर इसमें एहसान नाम की कोई चीज नहीं। सेठ ने ये कहते हुए समीर को जोर से धक्का दिया। वहां बैठे सब लोग तमाशा देख रहे थे। समीर की आंखों में एक बार फिर बेबसी के आंसू थे। वो बस सर झुकाए खड़ा था। दरख्त पर छुपे हुए गुलरुख ने यह सब देखा। सेठ की जालिमाना अल्फाज और समीर की बेबसी ने गुलरुख के दिल में शदीद दर्द पैदा कर दिया। उसने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली और उसे महसूस हुआ कि सारा दरख्त हिलने लगा है। उसने उसी वक्त अहद किया कि अब सेठ गफूर को जुल्म की ऐसी सजा मिलेगी जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी। वो सजा खौफनाक नहीं होगी, बल्कि ऐसी मज़ाहिया होगी कि सेठ का गरूर खाक में मिल जाएगा। रात को जब ढाबा बंद हुआ तो समीर हमेशा की तरह गंदे पानी की बाल्टी लेकर दरख्त की तरफ नहीं आया। गुलरुख खुद ढाबे के करीब आई और हवा की शक्ल में समीर के कान में सरगोशी की। तुमने देखा? मैंने सब देखा। गुलरुख की आवाज में एक ठंडक थी, मगर उसमें गुस्सा साफ झलक रहा था। मेरा प्यार खत्म हो सकता है, लेकिन मेरी शरारत नहीं। तुम तैयार हो जाओ, कल सुबह तुम एक तमाशा देखोगे। ऐसा तमाशा कि वो सेठ अपनी जुबान को फिर कभी तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये है मेरी दोस्ती का पहला तोहफा। समीर ने डरते हुए इस बात में सर हिलाया। उस रात समीर को शदीद सर्दी के बावजूद एक अजीब सी गर्माइश और सुकून महसूस हुआ, जो शायद गुलरुख की दोस्ती का असर था। अब वो कल सुबह के तमाशे का इंतजार कर रहा था। बेशक उसमें उसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वो नहीं जानता था कि एक जनजादी का मजाक कैसा होता है। सुबह का वक्त था और बड़ी सड़क पर एक बार फिर जिंदगी की गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। ढाबे के चूल्हों से धुएं के बादल उठ रहे थे और ताज़ा चाय की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। सड़क पर ट्रकों की आवाज़, हॉर्न और ड्राइवरों के जोरदार कह के गूंज रहे थे। समीर मामूल के मुताबिक चाय के लिए पानी गर्म कर रहा था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि गुलरुख के वादे के मुताबिक वो तमाशा कब शुरू होगा। वो खौफजदा भी था कि कहीं उस मजाक का नतीजा कुछ बुरा ना हो, मगर साथ ही उसे सेठ के साथ होने वाली उस शरारत का भी शदीद इंतजार था। सेठ गफूर जब नींद से जागा तो उसका मूड इंतहाई खराब था। उसे रात को 10 रुपए भी याद थे और उससे ज्यादा से ये बात याद थी कि समीर ने पिछले दिन की रोटी मांगने की जुर्रत की थी। वो एक भारी भरकम शक्ल में ढाबे के अंदर आया। उसकी आंखों में गहरी नींद के बावजूद शरारत और गुस्से की लाली थी। वो सीधा समीर के पास आया ताकि दिन का आगाज ही उसे एक सख्त गाली और डांट से करे। ओए यतीम बच्चे, अगर आज तूने एक भी गलती की तो तेरी खाल उतार लूंगा। चाय में चीनी कम क्यों थी कल? सेठ का गुस्सा आसमान पर था और वो ये गुस्सा समीर पर निकालने के लिए पूरी तरह तैयार था।
اس نے گاہک کے سامنے سمیر کو حقیر ثابت کرنے کے لیے اپنا منہ کھولا تاکہ ایک زہریلی گالی کا نذرانہ پیش کرے، مگر جیسے ہی سیٹھ کے ہونٹ ہلے اس کے حلق سے آواز باہر نہ نکلی۔ ایک پل کے لیے اس نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر منہ سے الفاظ کی بجائے ایک عجیب و غریب آواز نکلی، ٹر ٹر۔ سیٹھ کو لگا کہ شاید وہ بھی سو کر اٹھا ہے اور گلے میں کچھ پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کھانسنے کی کوشش کی اور دوبارہ منہ کھول کر کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ، مگر اس بار آواز اور بھی زیادہ واضح تھی، ٹر 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 ٹر۔ ڈھابے پر بیٹھے تمام گاہک، جن میں زیادہ تر تھکے ہوئے ٹرک ڈرائیور تھے، ایک دم خاموش ہو گئے۔ پھر جیسے انہوں نے دیکھا کہ سیٹھ زور لگا کر بولنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے منہ سے صرف مینڈک کی آوازیں نکل رہی ہیں، تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ارے سیٹھ جی، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک ڈرائیور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ لگتا ہے چائے کی بجائے مینڈک کا جوس پی لیا آپ نے۔ ٹر ٹر۔ ڈرائیور نے سیٹھ کی نقل اتاری اور پورا ڈھابا قہقوں سے گونج اٹھا۔ سیٹھ غفور اپنی بے عزتی پر تل ملا اٹھا۔ اس نے غصے سے ہاتھ جھٹکے اور اونچی آواز میں چیخنے کی کوشش کی۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ اس گاہک کو گالی دے اور اسے یہاں سے نکال دے۔ وہ جتنا اونچا بولنے کی کوشش کرتا، مینڈک کی آواز اتنی ہی زور سے باہر آتی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر جامنی ہو چکا تھا۔ وہ شدید پریشانی اور شرمندگی میں تھا۔ اس نے سمیر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دہشت امیز غصہ تھا۔ سمیر، یہ تم؟ سیٹھ نے زبان باہر نکال کر بولنے کی کوشش کی، مگر آواز پھر وہی نکلی، ٹر ٹر۔ سمیر کچن میں چھپا ہوا تھا اور اپنی ہنسی ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ خوشی اور مزاح کے تھے۔ اسے گلرخ کی سرگوشی یاد آئی تھی کہ کیسا لگا میرا مذاق۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے بلکہ اس کے جنزادی دوست کا کارنامہ ہے۔ سیٹھ کو گاہکوں کے سامنے اتنا ذلیل کبھی نہیں ہونا پڑا تھا۔ لوگ اس کی اشارہ کر رہے تھے اور اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں مینڈک کی نقل کر رہے تھے۔ ایک ڈرائیور نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ارے سیٹھ، لگتا ہے کوئی چڑیل آپ کی آواز کھا گئی ہے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ غفور کو وہ پیپل کا درخت اور سمیر کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ اس کے شیطانی ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ ضرور اس منحوس یتیم بچے نے کوئی جادو ٹونا کروا دیا ہے۔ اس نے خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ڈھابے کے اندرونی حصے میں بھاگنے کی کوشش کی۔ وہ اندر جا کر گرم پانی سے غرارے کرنے لگا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ کچن میں سمیر برتن صاف کرنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کے کان میں ایک بہت ہی لطیف سرگوشی آئی، ایسی آواز جو صرف وہی سن سکتا تھا۔ یہ گلرخ کی آواز تھی جو پیپل کے درخت سے ہوا کے ذریعے سفر کر کے اس تک پہنچی تھی۔ میرا پہلا تحفہ کیسا لگا سمیر؟ گلرخ کی آواز میں ایک معصوم کہکا تھا۔ اب جب تک میں نہ چاہوں یہ لالچی آدمی کسی سے کوئی بدتمیزی یا گالی گلوچ نہیں کر سکتا۔ چلو، میں نے تم سے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ سمیر نے آنکھیں جھکائیں اور خاموشی سے مسکرا دیا۔ اس کی خاموشی اور ہلکی سی مسکراہٹ سیٹھ کے لیے اور بھی زیادہ شک کا باعث بن رہی تھی۔ سیٹھ نے اندر سے جھانک کر سمیر کو دیکھا تو سمیر کو یوں لگا جیسے سیٹھ کی آنکھوں میں اب اس کے لیے خوف بھی شامل ہو چکا ہے۔ وہ جو ظالم مالک تھا اب اندر ہی اندر اپنے 13 سالہ ملازم سے ڈر رہا تھا۔ سیٹھ نے سارا دن کسی طرح اشاروں اور جھوٹی آوازوں سے کام چلایا۔ وہ کسٹمرز کو مینڈک کی آواز میں چائے پیش کرتا رہا اور کسٹمرز ہنستے رہے۔ جیسے ہی دن ڈھلا، سیٹھ کا دماغ انتقام اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سمیر کی شرارت ہے یا کسی کالے علم کا نتیجہ ہے۔ وہ سمیر کو نوکری سے نکالنا چاہتا تھا، مگر ڈرتا تھا کہ اگر اس نے سمیر کو ناراض کیا تو آواز ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی۔ رات کو ڈھابا بند ہوا تو سیٹھ نے کسی طرح اشاروں میں سمیر سے پوچھا کہ اس نے کوئی جادو کروایا ہے۔ سمیر نے معصومیت سے سر نفی میں ہلا دیا۔ سیٹھ مزید پریشان ہو گیا۔ اس رات سمیر جب سونے لگا تو وہ اتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا جیسے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے گلرخ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پیپل کے درخت کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کہانی میں مزہ آنے والا ہے۔ کل اس ظالم سیٹھ کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کے چہرے پر ایک لمبی مسکراہٹ آ گئی۔ مینڈک کی آواز والے تماشے کے بعد سیٹھ غفور کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ سارا دن اس نے اشاروں کی زبان میں گزارا اور ہر گاہک کو چائے بیچتے وقت اسے محسوس ہوتا تھا کہ لوگ اس کی آواز کا نہیں بلکہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ شرمندگی اور غصے نے اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا۔
اسے یقین تھا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں ہے، بلکہ کسی کی نظر بد یا کالا جادو ہے، اور اس کی نظر میں اس بدقسمتی کی جڑ صرف ایک ہی تھی، وہ یتیم لڑکا سمیر، جو رات بھر پیپل کے درخت کے پاس بیٹھا تھا، مسکراتا رہتا تھا۔ اگرچہ سیٹھ کا دماغ خوف زدہ تھا، لیکن اس کا لالچ خوف سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا دل صرف ایک ہی چیز میں سکون محسوس کرتا تھا، اور وہ تھا پیسے گننا۔ ڈھلتی شام تھی اور ڈھابا خالی ہونے لگا تھا۔ سیٹھ نے جلدی سے ڈھابے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سمیر کو برتن دھونے کا حکم دیا، اور وہ اپنے کمرے میں چلے گئے جو ڈھابے کے پچھلے حصے میں بنا ہوا تھا۔ سیٹھ کو یقین تھا کہ اس کا خزانہ، اس کی جمع پونجی اس کے بستر کے نیچے رکھے گئے لکڑی کے مضبوط بکسے میں بالکل محفوظ ہوگی۔ اس نے احتیاط سے بکسہ باہر نکالا، تالا کھولا اور ڈھکن اٹھایا۔ بکسہ تازہ کمائی کے موٹے موٹے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ نوٹوں کی خوشبو سیٹھ کے لیے دنیا کی سب سے بہترین خوشبو تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور نوٹوں کا ایک بنڈل اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا تاکہ انہیں دوبارہ گن کر تسلی حاصل کر سکے۔ جیسے ہی سیٹھ نے نوٹوں کو چھوا، اسے محسوس ہوا کہ وہ کاغذ معمول سے زیادہ سخت اور کھردرے ہیں۔ اس نے نوٹوں کو بغور دیکھا۔ شام کی مدھم روشنی اس کمرے میں تھی، مگر سیٹھ کو نوٹوں کے کناروں پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ نوٹوں کا رنگ دھیرے دھیرے پیلا پڑنے لگا۔ سیٹھ نے اپنی آنکھیں ملی اور غور سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے اس کے ہاتھوں میں پکڑے گئے وہ قیمتی نوٹ نہیں، بلکہ کوئی پرانا سوکھا اور پیلا پتا ہے۔ سیٹھ غفور کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ وہ نوٹوں کو زور سے چھو کر حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ جیسے اس نے نوٹوں کو دبایا، وہ کاغذ نہیں بلکہ موسم خزاں کے سوکھے کرکرے پتے تھے جو مسل کر ایک دم چورا چور ہو گئے۔ یہ کیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ سیٹھ نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کے گلے سے وہی رکی ہوئی آواز اور خوفناک ٹر ٹر کی آوازیں نکلی۔ ابھی سیٹھ اس خوفناک منظر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں چورے ہوئے پتوں سے چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے ہزاروں کی تعداد میں چونٹے نکلنے شروع ہو گئے۔ سیٹھ کی وحشت کی انتہا نہ رہی۔ چونٹے بری تیزی سے سیٹھ کے بازو اور ہاتھ پر چڑھنا شروع ہو گئے تھے اور کاٹنے لگے۔ سیٹھ کو لگا جیسے اس کا اپنا پیسہ اسے سزا دے رہا ہے۔ وہ ایک پاگل آدمی کی طرح ناچنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو جھٹک رہا تھا اور مینڈک کی آوازوں میں چیخیں مار رہا تھا۔ کمرے میں افراتفری پھیل گئی۔ اس نے نوٹوں کے باقی بنڈلوں کی طرف دیکھا تو وہ بھی پتوں کے ڈھیر میں بدل چکے تھے، جن سے چیونٹیوں کی پوری فوج نکل رہی تھی۔ سیٹھ غفور کی کل جمع پونجی، اس کی ساری دولت سوکھے پتوں اور چیونٹیوں کے لشکر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ہار مان کر سیٹھ کمرے سے باہر بھاگا۔ اس کے چہرے پر خوف اور صدمے کے ایسے نشان تھے جو شاید ساری عمر میں نہیں مٹ سکتے تھے۔ وہ سیدھا سمیر کے پاس پہنچا جو کچن میں برتن صاف کر رہا تھا۔ سمیر، یہ دیکھ۔ سیٹھ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سمیر کے سامنے کیے۔ چونٹے ابھی بھی اس کے بازوں پر رینگ رہے تھے اور اس کے ہاتھوں میں پتوں کا چورا تھا۔ سمیر نے فوراً معصومیت کا چہرہ بنایا۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، سیٹھ جی، یہ کیا ہے؟ یہ تو سوکھے پتے ہیں۔ سیٹھ نے اشاروں سے اور اپنی ٹر ٹر کی آواز میں سمیر کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس کا سارا پیسہ تھا، اس کے نوٹ تھے۔ وہ اپنے سر کو زور زور سے پیٹ رہا تھا کہ وہ ایک رات میں لٹ چکا ہے۔ سمیر کے کان میں اسی وقت گل رخ کی سریلی ہنسی کی سرگوشی آئی۔ اسے کہو کہ لالچی آنکھوں کو سونے سے زیادہ سوکھے پتوں سے پیار کرنا چاہیے۔ سمیر نے اپنی ہنسی اندر ہی اندر دبا لی۔ سیٹھ کو لگا کہ سمیر اسے مزید چڑھا رہا ہے۔ اب سیٹھ کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اس یتیم لڑکے کی کرتوت ہے جو پیپل والے جنوں کی مدد لے رہا ہے۔ ضرور اس درخت کے نیچے کوئی بہت بڑا خزانہ ہے۔ سیٹھ کے ذہن میں خیال آیا، اور یہ بچہ کسی طرح اس جن کو قابو کر رہا ہے۔ اس جن کو میری دولت سے کوئی پرواہ نہیں، وہ تو بس اس خزانے کی حفاظت کر رہا جو زمین میں دفن ہے۔ سیٹھ کا لالچ جو تھوڑی دیر پہلے خوف کے بوجھ تلے دب گیا تھا، اب دگنی طاقت سے واپس آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اب وہ کوئی لڑائی نہیں کرے گا، نہ سمیر کو ڈانٹے گا، بلکہ وہ سمیر کی جاسوسی کرے گا اور پھر خود جا کر اس خزانے پر قبضہ کر لے گا تاکہ دنیا کی ساری دولت اس کے پاس آ جائے۔ اس نے اپنے بکسے کو دیکھا جو پتوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی لالچی آنکھوں میں ایک نیا اور بہت بڑا خزانے کا خواب جگمگا رہا تھا۔ نوٹوں کے پتوں میں بدلنے والے واقعے نے سیٹھ غفور کو پاگل پن کی حد تک لالچی اور خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب اس کے دماغ میں نہ آرام تھا نہ چین۔ اسے ہر وقت یہی لگتا تھا کہ وہ ایک عظیم خزانے کے اوپر بیٹھا ہے اور ایک یتیم لڑکا کسی جن کی مدد سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
सेठ की आवाज़ अभी भी मुकम्मल ठीक नहीं हुई थी। वो अभी टूटे फूटे लफ्ज़ और मेंढक की सी टर टर की आवाज़ें निकालता था। उस रात सेठ ने सारा दिन गुस्से और बेचैनी में गुजारा। वो समीर को डांटना भी चाहता था, मगर उसे डर था कि कहीं इस बार उसकी जुबान हमेशा के लिए ना चली जाए। वो समीर पर नजर रखे हुए था, हर हरकत को शक के निगाह से देख रहा था। जैसे ही रात ढली और ढाबे पर सन्नाटा छा गया, सेठ ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो खुद हकीकत का पता लगाए। समीर बर्तन खत्म करके जैसे ही पीपल के दरख्त की तरफ गया, सेठ ने अपना पुराना कंबल ओढ़ा और चोरों की तरह दबे पांव उसका पीछा किया। समीर को यह भी मालूम नहीं था कि उसका जालिम मालिक बिल्कुल उसके पीछे है। सेठ जाकर सड़क के किनारे घनी झाड़ियों के पीछे छुप गया, जहां से पीपल का दरख्त और उसके नीचे का हिस्सा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। समीर दरख्त की जड़ों के पास पहुंचा और अपने नए दोस्त गुलरुख को पुकारा। गुलरुख, तुम कहाँ हो? हवा में एक लतीफ सी खुशबू फैली और पलक झपकते ही गुलरुख समीर के सामने थी। वो पहले की तरह शरारती अंदाज में मुस्कुरा रही थी। सेठ गफूर का पूरा जिस्म खौफ से लर्ज उठा जब उसने हवा में से लड़की को जाहिर होते देखा, मगर लालच का बुखार इतना तेज था कि उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। दोनों दोस्त दरख्त के नीचे पत्थर पर बैठ के और बातों में मगन हो गए। सेठ एक सांप की तरह झाड़ियों में छुपा हुआ था और उनकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। वो सेठ बहुत खौफसदा है। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शरारतें बहुत अच्छी हैं गुलरुख। अभी क्या देखा है तुमने? गुलरुख ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करूंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाना चाहती हूँ, ऐसा खजाना जो कभी खत्म ना हो। सेठ की आंखें हैरत और लालच से बाहर निकलने लगी। उसने लफ्ज़ खजाना सुन लिया था। समीर ने आह भरी, गुलरुख, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, बस सेठ की उस कैद खाने से आज़ादी चाहिए। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। गुलरुख का लहजा संजीदा हो गया। आज़ादी तुम्हें मिलेगी मेरे दोस्त, और सिर्फ आज़ादी नहीं, तुम्हें बादशाहत भी मिलेगी। तुम उस ढाबे के बादशाह बनोगे। कोई सेठ गफूर नहीं होगा जो तुम्हें जलील करे। बस कल रात का एक और तमाशा देखना, ये मेरी सबसे बड़ी शरारत होगी। उसके बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गुलरुख ने ये अल्फाज खास अंदाज में कहे थे जिसका मतलब सिर्फ समीर समझ सकता था कि उसका खजाना और बादशाह ढाबे पर मिलने वाली इज्जत और बेहतरीन मुस्तकबिल था। लेकिन सेठ गफूर जो झाड़ियों में छुपा हुआ था, उसके दिमाग ने सिर्फ वो अल्फाज चुने जो उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक थे। सेठ ने खुद उससे कहा, अच्छा तो यही है वो खजाना, उस दरख्त के नीचे ही है। उस लड़की ने कहा है कि कल रात एक तमाशा होगा, यानी कल ये इस खजाने को निकालने की कोशिश करेंगे और मुझे बादशाह से महरूम कर देंगे। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। उसने समझा कि गुलरुख समीर को कल रात खजाना निकाल कर देने वाली है ताकि समीर सेठ की जगह ले ले और उस ढाबे का बादशाह बन जाए। सेठ के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तय किया कि वो आज ही रात को, जब दोनों जिनजादी और लड़का यहाँ से चले जाएंगे, वो खुद ही उस दरख्त के नीचे खुदाई करेगा और ख़जाने पर कब्जा कर लेगा। ख़जाने की लालच में उसका सारा खौफ और गुस्सा गायब हो चुका था। अब उसके सामने सिर्फ सोने और चांदी का एक बहुत बड़ा ख्वाब था। वो रात के बाकी हिस्से में चुपके से झाड़ियों में पड़ा रहा, गहरी सांसें ले रहा था और इंतज़ार कर रहा था कि समीर और जिनजादी कब वहाँ से जाए ताकि वो अपना मंसूबा शुरू कर सके। रात को झाड़ियों में छुपकर समीर और गुलरुख की बातें सुनने के बाद सेठ गफूर के दिलो दिमाग पर खजाने का कब्जा हो चुका था। अब ना उसे मेंढक की आवाज़ से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और ना ही उस बात की परवाह थी कि उसकी सारी जमा पूंजी सूखे पत्तों में बदल चुकी है। उसने तहिया कर लिया था कि आज ही खजाना खोद कर निकालेगा, इससे पहले कि जिनजादी और वो यतीम लड़का उस पर हाथ डालें। सुबह होते ही सेठ गफूर ने ढाबे का थोड़ा बहुत काम समेटा और समीर को ज़्यादा बर्तन धोने का हुक्म देकर शहर की तरफ निकल गया। चूंकि वो किसी से बात नहीं कर सकता था, इसलिए दुकानों पर उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक लोहार की दुकान पर जाकर उसने इशारों से उसे समझाने की कोशिश की कि उसे एक मजबूत कदाल और एक छोटा बेलचा चाहिए। लोहार ने पहले तो सेठ की टर टर की आवाज़ पर हंसना शुरू किया, मगर जब सेठ ने गुस्से से आंखें निकाली और इशारे से पैसे दिखाए तो वो चुप हो गया। सेठ ने भारी कीमत अदा करके वो सामान खरीदा। वो सामान को एक पुराने थैले में छुपा कर लाया ताकि समीर या कोई दूसरा शख्स देख न ले। ढाबे पर पहुंचकर उसने सामान को किचन के पिछले हिस्से में लकड़ियों के ढेर के नीचे छुपा दिया। इस दौरान समीर के चेहरे पर गैर मामूली सुकून और खुशी थी।
جس نے سیٹھ کے شک کو مزید پختہ کر دیا کہ سمیر ضرور کل رات ہونے والی بادشاہت کے تماشے کے لیے تیار ہے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد سیٹھ نے سمیر کو معمول سے زیادہ جلدی سونے کا حکم دیا۔ تو تم سو جا، سیٹھ نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں کہا۔ سمیر نے اطاعت کا مظاہرہ کیا اور سو گیا، بلکہ سیٹھ کو نیند کہاں آنی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا مگر اس کا دماغ صرف خزانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب جب سیٹھ کو یقین ہو گیا کہ سمیر سو چکا ہے، اس نے چپکے سے اپنا بستر چھوڑا اور کچن میں جا کر وہ کدال اور بیلچا نکال لیا۔ اس کے چہرے پر ڈر کی بجائے ایک شکاری جیسی چمک تھی۔ باہر نکلنے سے پہلے سیٹھ کو ایک خوفناک خیال آیا۔ کیا ہوگا اگر جنزادی ابھی بھی وہاں ہو؟ کیا ہوگا اگر وہ مجھے خزانہ کھودتے ہوئے دیکھ لے؟ اسی خوف سے اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، مگر خزانے کے خیال نے اسے پھر سے طاقت دی۔ کوئی بات نہیں، اس نے سوچا، خزانہ اتنا بڑا ہے کہ میں اس کو نکال کر فوراً بھاگ جاؤں گا۔ جنزادی ایک یتیم بچے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گی، میرے لیے نہیں۔ ادھر سمیر جو بظاہر سو رہا تھا جاگ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سیٹھ اس وقت باہر نکل رہا ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور درخت کی طرف لپکا جہاں گل رخ پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گل رخ، سیٹھ آ رہا ہے۔ سمیر نے سرگوشی کی۔ گل رخ نے مسکرا کر سمیر کے ہاتھ کو ہلکے سے تھاما۔ اس رات وہ پہلے سے زیادہ چمکدار لگ رہی تھی۔ فکر نہ کرو میری دوست، میں نے سب انتظام کر دیا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آزادی اور بادشاہت ملے گی، یہ ہے تمہاری آزادی کا آخری مرحلہ۔ گل رخ نے وضاحت کی۔ جب سیٹھ نے خزانے کی بات سنی تو میں سمجھ گئی کہ لالچ اسے موت کی طرف کھینچ لائے گا۔ میں نے وہیں جڑوں کے پاس ایک بہت بڑی دیگچی زمین میں دفن کر دی ہے، اور اندر کوئی سونا یا جواہرات نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک بہت بڑا اور غصے سے بھرا ہوا مدمکھیوں کا چھتا ہے۔ سمیر کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے پھیل گئیں۔ مدھمکھیاں؟ گل رخ نے ہنس کر کہا، ہاں، یہ میری سب سے بڑی شرارت ہے۔ جب وہ دیگچی کھولے گا تو وہ مکھیوں سے ایسا بھگائیں گی کہ وہ اپنا ڈھابا، اپنی لالچ اور اپنا ظلم سب بھول کر یہاں سے دور بھاگ جائے گا۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس کے پاس کبھی کوئی ڈھابا تھا یا اس کا کوئی ملازم۔ یہ سزا اس کی لالچ کے لیے بہترین ہے۔ گل رخ نے سمیر کو تسلی دی کہ مکھیاں صرف سیٹھ پر حملہ کریں گی، سمیر کو نہیں چھیڑیں گی۔ اس نے سمیر کو سختی سے ہدایت دی کہ وہ یہاں سے فوراً واپس جائے اور بستر میں لیٹا رہے۔ سمیر نے دل ہی دل میں گل رخ کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے واپس ڈھابے کی طرف بھاگا۔ پیچھے گل رخ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ایک چھوٹے سے اشارے پر زمین کی مٹی خود بخود اوپر نیچے ہوئی اور مدھمکھیوں سے بھری ہوئی وہ دیگچی پیپل کے درخت کی جڑوں کے عین نیچے دفن ہو گئی، جہاں سیٹھ نے اپنی جاسوسی کے دوران نشان لگا لیا تھا۔ گل رخ نے اپنا کام مکمل کیا اور درخت کی ایک شاخ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ وہ اب صرف تماشے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے لگ بھگ 2 بجے کا وقت تھا۔ آسمان پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور سردی اپنا آخری وار کر رہی تھی۔ ڈھابے کے سارے بلب بند تھے اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ سمیر اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا مگر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں تماشے کے شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی خاموشی میں ایک دبی دبی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی۔ سیٹھ غفور اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں کدال اور بیلچا لیے پیپل کے درخت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لالچ کے جنون میں وہ ڈر کر بالکل بھول چکا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی، جیسے وہ کسی قیمتی چیز کو کھونے سے پہلے حاصل کر لینا چاہتا ہو۔ درخت کے نیچے پہنچ کر سیٹھ نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے ٹارچ کی مدھم روشنی میں اس جگہ کا نشان لگایا جہاں اس نے سمیر اور جنزادی کو بیٹھے دیکھا تھا۔ اس نے اپنا پرانا کمبل زمین پر بچھایا تاکہ خزانہ اس پر رکھا جا سکے۔ پھر اس نے اپنی پوری قوت سے زمین پر کدال کا وار کیا۔ مٹی سخت تھی اور کافی زور لگانا پڑ رہا تھا، مگر ہر بار جب کدال زمین میں گہرائی تک جاتی تو سیٹھ کے اندر خزانے کا خواب مزید روشن ہو جاتا تھا۔ اس کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، مگر وہ بغیر رکے کھدائی میں مگن رہا۔ سونا، میرا سونا، سیٹھ نے اپنے رکے ہوئے گلے سے غصے میں ٹر ٹر کرتے ہوئے کہا۔ 10 منٹ کی شدید محنت کے بعد جب کھدائی کافی گہری ہو چکی تھی، اچانک سیٹھ کی کدال کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ دھک! ایک بھاری آواز آئی۔ سیٹھ کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پاگل پن کی چمک آ گئی۔ اس نے بیلچا اٹھایا اور جلدی جلدی اطراف کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بڑا مٹی میں لپٹا ہوا دھاتی برتن دکھائی دیا۔ خزانہ! خزانہ مل گیا! سیٹھ نے دیوانوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز مینڈک کی ہی نکلی۔
اس نے جلدی سے دیگچی کو باہر نکالا۔ برتن بھاری تھا، جس سے سیٹھ کو یقین ہو گیا کہ وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بے چینی سے دیگچی کا ڈھکن کھولنے لگا۔ جیسے ہی سیٹھ نے ڈھکن ہٹایا، اندر سونے یا ہیرے جواہرات کی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک تاریک گہرائی، اور اس گہرائی میں ایک بھیانک بھنبھناہٹ کی آواز تھی۔ ایک لمحے کے لیے سیٹھ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر جیسے ہی ٹھنڈی ہوا اس برتن کے اندر پہنچی، وہ غصے سے بھری ہوئی مدھ مکھیوں کا ایک بہت بڑا چھتا تھا۔ ہزاروں مکھیاں ایک دم غصے سے بھری ہوئی شور مچاتی ہوئی باہر نکلی اور سیدھا سیٹھ کے چہرے اور سر کی طرف لپکی۔ سیٹھ کے آسان خطا ہو گئے۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے آگ کی ہزاروں سوئیوں نے ایک ساتھ اسے ڈنک مارا ہو۔ سیٹھ نے درد اور خوف سے اپنے منہ کو کھولا اور اس کے گلے سے نکلنے والے چیخ میں خوفناک ٹر ٹر کی آوازیں مکھیوں کی بنبناہٹ میں دب گئی۔ سیٹھ نے دیگچی فوراً پھینک دی۔ بیلچہ اور کدال بھی وہیں گرا۔ اس نے اپنے سر اور چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھ جھٹکے، مگر مکھیاں بے قابو تھیں۔ وہ ایک دم پاگل ہو گیا۔ کبھی وہ اپنے سر کو زمین پر مارتا، کبھی وہ ہوا میں اچھلتا۔ وہ اپنا سب کچھ بھول کر بس اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اور پھر سیٹھ نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ پوری طاقت سے دوڑا۔ وہ خوفناک مینڈک کی آوازوں میں چیختا ہوا ہائی وے کی طرف بھاگا۔ وہ کبھی ادھر گرتا، کبھی ادھر اٹھتا، اور اس کے پیچھے مدھ مکھیوں کا ایک سیاہ بادل تھا۔ وہ دوڑتے دوڑتے روشنی سے دور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ وہ اپنا ڈھابا، اپنی دولت اور اپنی ساری لالچ پیچھے چھوڑ گیا۔ دور سے کچن کی کھڑکی کے پاس سے سمیر نے یہ سارا منظر دیکھا۔ اسے ڈر نہیں لگا۔ اس نے دیکھا کہ کیسے سیٹھ کا غرور اور لالچ مکھیوں کے سامنے خاک میں مل گیا۔ جیسے ہی سیٹھ کی ٹوٹی پھوٹی چیخیں سڑک پر غائب ہوئی، سمیر نے پیپل کے درخت کی طرف دیکھا۔ اسے دور کہیں گل رخ کی ڈراؤنی اور بہت مزیدار ہنسی سنائی دی۔ سمیر کے دل میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ مکمل طور پر آزاد ہو چکا ہے۔ اس ظالم کے چنگل سے وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ اگلی صبح کی پہلی کرنیں جب ڈھابے کے کچے فرش پر پڑی تو ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سمیر نیند سے بیدار ہوا اور خود کو کمرے میں اکیلا پایا۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور توقع کی کہ سیٹھ غفور اب کسی بھی وقت باہر آئے گا اور مینڈک کی آواز میں چیخ کر اسے گالیاں دے گا، مگر سیٹھ کا کمرہ خالی تھا اور دروازہ کھلا تھا۔ سمیر نے جلدی سے باہر جا کر دیکھا۔ ڈھابا مکمل طور پر سنسان تھا۔ کوئی گاڑی نہیں، کوئی ڈرائیور نہیں، اور نہ ہی کہیں سیٹھ کا کوئی نشان۔ وہ ڈھابے کے اگلے حصے میں گیا تو گلے کا ڈبہ کھلا پڑا تھا، وہی سوکھے پتوں کا جوڑ اور چونٹیاں بکھری ہوئی تھیں۔ سمیر نے ڈرتے ڈرتے پیپل کے درخت کی طرف دیکھا۔ اس جگہ کھدائی کے گہرے نشان تھے، اور وہیں زمین پر سیٹھ کی پھینکی ہوئی کدال اور بیلچہ پڑا تھا۔ سمیر کو ایک جھٹکے میں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ سیٹھ غفور واقعی ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ آزادی کا احساس بہت میٹھا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک بڑی پریشانی نے اسے گھیر لیا۔ وہ اب کیا کرے گا؟ وہ ایک 13 سالہ یتیم تھا جس کے پاس نہ کوئی پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی سہارا۔ ڈھابا خالی تھا اور اسے چائے کے برتن مانجنے کے علاوہ کوئی بڑا کام نہیں آتا تھا۔ آزادی ملی تھی، مگر اس آزادی نے اسے ایک نئی تنہائی میں ڈال دیا تھا۔ وہ درخت کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا دل اداس ہو گیا۔ یہ کیا؟ آزادی ملنے پر اداس بیٹھے ہو؟ گل رخ کی آواز آئی۔ سمیر نے سر اٹھایا۔ گل رخ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ پرسکون اور روشن لگ رہی تھی۔ گل رخ، سمیر نے کہا۔ اس کی آواز میں شکر گزاری اور بے چینی ملی ہوئی تھی۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سیٹھ چلا گیا، مگر اب میں کیا کروں گا؟ میرا تو کوئی نہیں ہے، اور یہ ڈھابا کس کا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ گل رخ مسکرائی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ آزادی اور بادشاہت ملے گی، فکر نہ کرو۔ وہ سیٹھ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ تمہاری شکل سے بھی اب ڈرتا ہے، اور جہاں تک خزانے کا تعلق ہے تو میں تمہیں وہی دینے آئی ہوں۔ سمیر نے امید سے پوچھا، کیا وہ خزانہ سونے کا ہے؟ گل رخ کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ سونا یا چاندی، دولت، سب فانی ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے اور تمہیں دوبارہ لالچی بنا سکتی ہے۔ میں تمہیں ایسا خزانہ دوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوا گا اور تمہاری محنت کو ہمیشہ 4 چاند لگائے گا۔ یہ کہتے ہوئے گل رخ پیپل کے درخت کے ایک شاخ کے قریب گئی۔ اس نے درخت کے وسط میں نکلی ہوئی ایک واحد سنہرے پتے کو نرمی سے توڑا۔ وہ پتا سونے کی طرح چمک رہا تھا، مگر نازک تھا۔ گل رخ نے وہ پتا سمیر کی ہتھیلی پر رکھا۔ یہ لو تمہارا اصل خزانہ۔ یہ کوئی عام پتا نہیں ہے، اسے ہمیشہ اپنی چائے کی کیتلی میں محفوظ رکھنا۔
जब तक ये पत्थर तुम्हारी केतली में रहेगा तुम्हारी चाय कभी खत्म नहीं होगी, और जो भी इस चाय को एक बार पिएगा वो तुम्हारा हमेशा के लिए दीवाना हो जाएगा। उसकी खुशबू ऐसी होगी कि सड़क पर चलती गाड़ियों के ड्राइवर खुद ब खुद यहाँ रुकने पर मजबूर हो जाएंगे। समीर हैरत से सुनहरा पत्ता देखता रह गया। ये एक अनोखा और हमेशा कायम रहने वाला तोहफा था। अब मेरा काम खत्म हो गया है, गुलरुख ने अफसोस के लहजे में कहा। मुझे वापस कोहे काफ जाना है। मैंने तुम्हें आज़ादी दिला दी है, अब तुम्हें अपनी बादशाहत खुद बनानी है। ये पत्ता तुम्हें कामयाबी की तरफ ले जाएगा। समीर ने बेसाख्ता गुलरुख का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हवा में से गुजर गया। गुलरुख, आप जा रही हैं? मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी, बस दिखाई नहीं दूंगी। उसने प्यार से समीर के सर पर हाथ फेरा। जिंदगी में हमेशा मेहनत से काम करना और कभी लालच न करना, मेरे दोस्त। और इससे पहले कि समीर कुछ और कह पाता, गुलरुख की शक्ल धीरे धीरे हवा में तहलील होने लगी। समीर ने जोरदार आह भरी, लेकिन जब तक वो मुकम्मल गायब हो चुकी थी तब तक पीपल के दरख्त के पत्तों में एक सुरीली सी हंसी की आवाज बाकी थी। समीर अकेला रह गया था, मगर उसके हाथ में सुनहरा पत्ता था और उसके दिल में एक रोशन उम्मीद। उसे मालूम था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। गुलरुख के गायब होने के बाद समीर काफी देर तक वहीं पीपल के दरख्त के नीचे खड़ा रहा। उसकी मुट्ठी में वो सुनहरा पत्ता दबा हुआ था जो ठंडा होने के बावजूद उसे एक अजीब सी गरमाइश और हौसला दे रहा था। सुबह का उजाला मुकम्मल तौर पर फैल चुका था। हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी, मगर ढाबा वीरान पड़ा था। समीर जानता था कि अब रोने या डरने का वक्त गुजर चुका है। अब उसे अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़नी थी। उसने गहरा सांस लिया और ढाबे के किचन की तरफ बढ़ा। सबसे पहले उसने किचन की अच्छी तरह सफाई की। वो पुरानी और मैली केतली जिसे सेठ गफूर सदियों पुरानी समझकर फेंकने नहीं देता था, उसे समीर ने रेत और राख से मांस का शीशे की तरह चमका दिया। उसने ताज़ा पानी भरा, चूल्हा जलाया और पानी उबलने का इंतजार करने लगा। जब पानी उबलने लगा तो उसने अपनी जेब से वो जादुई सुनहरा पत्ता निकाला। एक लम्हे के लिए उसने गुलरुख को याद किया और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर वो पत्ता उबलते हुए पानी में डाल दिया। जैसे ही वो पत्ता पानी में गया, पानी का रंग फौरन तब्दील होकर एक खूबसूरत सुनहरी माइल सुर्ख रंगत में ढल गया। अब इसने दूध या पत्ती भी नहीं डाली थी, मगर केतली से भाप के साथ साथ एक ऐसी मसूर कुन खुशबू उठना शुरू हुई जिसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती थी। ये खुशबू गुलाब, ज़ाफ़रान और कहकाफ के नायाब फूलों जैसी थी। समीर ने जल्दी से दूध और चीनी मिलाई। चाय तैयार होते ही उसकी महक हवा के दोष पर सफर करती हुई सड़क तक पहुंच गई। हाईवे पर गुजरने वाले ट्रक और गाड़ियां जो पूरी रफ्तार से जा रही थीं, अचानक सुस्त होने लगी। ड्राइवरों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। सबसे पहले एक ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ढाबे की तरफ आया। अरे लड़के, ये कैसी खुशबू है? उसने हैरत से पूछा। जरा एक कप तो पिलाना। समीर ने कांपते हाथों से पहला कप भरा और ड्राइवर को दिया। ड्राइवर ने पहला घूंट भरा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपनी जिंदगी में ऐसी चाय कभी नहीं पी थी। हर घूंट के साथ उसकी सारी थकावट दूर होती गई और एक अजीब सा सुकून उसके रगों पे में उतर गया। वाह, ये चाय नहीं, ये तो अमृत है, ड्राइवर ने बुलंद आवाज में कहा। देखते ही देखते वहां गाड़ियों की कतार लग गई। जो एक बार वो चाय पीता वो दीवाना हो जाता। गुलरुख का वादा सच साबित हुआ। केतली में चाय खत्म ही नहीं होती थी। समीर सारा दिन चाय निकालता रहा, मगर सुनहरे पत्ते की बरकत से केतली हमेशा भरी रहती। पहले ही दिन समीर की कमाई इतनी हुई जितनी सेठ गफूर महीने भर में नहीं कर पाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ समीर की किस्मत बदलने लगी। वो यतीम लड़का जिसके पास पहनने को जूता नहीं था, अब नए कपड़ों में मलबूस था। उसने अपनी ईमानदारी और गुलरुख के तोहफे की बदौलत ढाबे का हुलिया बदल दिया। कच्ची दीवारों की जगह पक्की ईंटों ने ले ली। टूटी हुई चरपाइयों की जगह आरामदेह कुर्सियां और मेजें आ गई। साल गुजरते गए और वो छोटा सा पीपल वाला ढाबा एक अजीमुल शान होटल में तब्दील हो गया। अब वहां सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में अमीर लोग, अफसर और सियाह खास तौर पर वो जादुई चाय पीने आते थे। समीर अब एक नौजवान और कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। गाड़ियां, बंगला और नौकर चाकर सब कुछ उसके पास था, मगर उसके अंदर का वो आजिज और मासूम यतीम लड़का अब भी जिंदा था। सेठ गफूर के बरक्स समीर अपने मुलाजमों के साथ बहुत प्यार और शफकत से पेश आता था। उसने यतीम बच्चों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम कर रखा था। वो जानता था कि भूख और गुर्बत का दर्द क्या होता है। उसकी आजिज़ी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इतनी बड़ी बादशाहत और कामयाबी के बावजूद समीर ने एक असूल कभी नहीं तोड़ा। होटल के किचन का एक खास हिस्सा था जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी। वहां वही पुरानी केतली रखी थी
سمیر جب کروڑ پتی تھا روزانہ صبح اور شام خود اس کیتلی کو دھوتا اور اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ساری عزت، یہ ساری دولت اس ایک سنہرے پتے کی مرہون منت ہے جو آج بھی اس کیتلی میں اسی طرح تر و تازہ اور چمکدار تھا جیسے پہلے دن تھا۔ ایک سرد رات جب ہوٹل بند ہو چکا تھا اور سارے ملازم جا چکے تھے، سمیر اکیلا کچن میں کھڑا تھا۔ اس نے کیتلی صاف کی اور باہر آ کر اس کے قدیم پیپل کے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ درخت اب پہلے سے زیادہ گھنا اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ سمیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ شکریہ گل رخ، اس نے دھیمی آواز میں کہا، تم نے اپنا وعدہ نبھایا، تم نے مجھے صرف دولت نہیں دی بلکہ جینے کا مقصد بھی دیا۔ جواب کوئی انسانی آواز نہیں تھی بلکہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس نے پیپل کے پتوں کو ہلایا۔ پتوں کی سرسراہٹ میں سمیر کو وہی جانی پہچانی کھنکتی ہوئی ہنسی سنائی تھی۔ یہ ہنسی ڈراؤنی نہیں تھی بلکہ اس میں ایک مٹھاس اور اپنائیت تھی۔ سمیر کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہو کہ تمہاری بادشاہت مبارک ہو میرے دوست۔ وہ یتیم لڑکا جو کبھی برتنوں کے ڈھیر اور سیٹھ کے ظلم تلے دبا رہتا تھا آج اپنی دنیا کا بادشاہ تھا، مگر اس کی بادشاہت کا راز سونے کے سکے نہیں بلکہ ایک جنزادی کی سچی دوستی اور ایک سنہرا پتہ تھا جس نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔